محرم ہے، وہ خواجہ تمہاری نگاہ کرم ہے، وہ خواجہ تمہاری نگاہ کرم ہے، ملا ہے کرم ہی کرم ہے، یہ جب سے ملا ہے کرم ہی کرم ہے، کمال عشرت ذوق نظر غریب نواز، کمال عشرت ذوق نظر غریب نواز، سکون خاطر ہر دیدہ ور غریب نواز۔ شعر سنو، امید خیر کی باخیر سے غلط تو نہیں کہ تم ہو نائب خیر البشر غریب نواز۔ تم ہو نائب خیر بشر غریب۔ بہت شکریہ۔ ہم نے صدارتی کلمات کے لیے محترم خواجہ سید غیاث الدین صاحب کی گزارش کی اور میری سے گزارش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے ان حالات میں اتنے اچھے سیمینار کا انعقاد کی کوشش کی اور منعقد کیا، اور جتنے بھی شرکا حضرات ہیں ان کے لیے بھی شکر کے الفاظ ادا کرتا ہوں کہ وہ حضرات اس میں شریک ہوئے اور اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر یاسین عثمانی صاحب جو اسلامی انٹلیکچوئل بورڈ کے صدر ہیں، انہوں نے اس کو بڑے اچھے پیمانے پہ انعقاد کیا، اور حفیظ الرحمان صاحب جو ہمارے ساتھ ایران جا رہے تھے لیکن کسی وجہ سے سفر ملتوی ہو گیا کورونا کی وجہ سے، خیر بہرحال اس بہانے ملاقات ہو گئی آپ سے۔ میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں ہندوستان تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے ملتان میں سنسکرت پراکرتک علم حاصل کیا، اور یہاں جب اجمیر تشریف لائے تو ایک ایسا پیمانہ اور ایک زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ فروغ پا گئی۔ خاص طور سے جب یہاں پر لنگر چالو کیا، جیسے پچھلے کئی حضرات نے لنگر کا ذکر کیا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اجمیر شریف میں روزانہ صبح شام جو کا دلیا بنتا ہے، جو حضور غریب نواز کے دور سے جاری ہے، اور آج بھی اس کا انتظام درگاہ کمیٹی اجمیر شریف کرتی ہے۔ اس میں صرف جو پانی اور نمک ہی ہوتا ہے، تو یہ ہر مذہب اور ہر قوم کا آدمی اس کو پی سکتا ہے۔ دوسری جو دیگیں ہیں جو اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ نے پیش کیے ہیں، اس میں بھی اسی طرح کا لنگر بنتا ہے جس میں ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اور گوشت کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، چاول وغیرہ اور دیگر شکر وغیرہ ہوتی ہے، گھی وغیرہ۔ اس طرح سے یہاں پہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے ہی اچھے اس میں بنیاد ڈالی کہ سبھی مذہب کے لوگ، سبھی مسلک کے لوگ جڑیں، سبھی قوموں کے لوگ جڑیں، آپس میں بھائی چارے سے رہیں۔ اور آج بھی اجمیر شریف میں جو بھی آتا ہے، چاہے کسی مذہب کا کسی مسلک کا آدمی ہوتا ہے، اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اجمیر شریف غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر کوئی ادھر اطراف میں بھی اجمیر شریف کے آتا ہے تو ایک پروگرام بنا کے آتا ہے کہ چلو اس بہانے اجمیر شریف میں بھی حاضر ہو جائے گی۔ تو یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی لوگوں کے دلوں میں حکومت ہے۔ اور جہاں تک گنگا جمنی تہذیب کی بات ہے تو اجمیر شریف میں جو پھول پیش ہوتے ہیں، گلاب کے پھول، وہ دیکھیے پشکر میں پیدا ہوتے ہیں۔ پشکر جہاں برہما کا مندر ہے، وہاں پر بڑی اچھی کھیتی ہوتی ہے اور اتنے اچھے کاشت ہوتی ہے وہاں سے کہ عرب ممالک تک بھی جاتے ہیں، اور جو تازہ پھول لیتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہت ہی بڑی مثال ہے۔ اسی طرح جو آپ کے جانشین تھے حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ، تو گرو گرنتھ صاحب میں ان کے کافی اشعار موجود ہیں، اور اس کا ترجمہ جو ہے
ترجمان الفرید کے نام سے ہمارے اجمیر شریف کے ڈی خان صاحب تھے جو ناظم بھی رہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے. تو انہوں نے اس کو اچھی طرح سے ظاہر کیا کہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے لوگوں تک پہنچے، اور اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور اردو میں تو خیر ہے ہی. اسی طرح سے ایک مقرر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ وقائع شاہ معین الدین چشتی جو ایک منشی بابو لال تھے، انہوں نے لکھی ہے. تو ایسی اور بھی کتابیں ہیں اور ایسی بہت ساری منقبتیں میرے پاس ہیں. ابھی وقت کم ہے نہیں تو میں وہ سب کو نوٹ کر کے بتاتا کہ ہندو شعراء نے کس کس انداز میں غریب نواز کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنی عقیدت کا جو ہے نذرانہ پیش کیا ہے. کہ ہندو شعراء نے کس کس انداز میں غریب نواز کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنی عقیدت کا جو ہے نذرانہ پیش کیا ہے. تو میں انہی چند الفاظ کے ساتھ اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو شرکا حضرات ہیں کہ آپ سب نے حضور غریب نواز کے نام پہ وقت نکالا، اور ہمارے یاسین عثمانی صاحب کی صدارت میں یاسین عثمانی صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب کی وجہ سے آپ لوگ شریک ہوئے. میں دعا کرتا ہوں کہ غریب نواز کی خاص نظر آپ سب حضرات پہ ہو اور ہمارا جو ملک ہندوستان ہے وہ امن و چین کا گہوارہ بنے، اور یہ جو گنگا جمنی تہذیب جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہے وہ قائم و دائم رہے. اور اس طرح کے جو حضرات کچھ شگوفہ اندازی کرتے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا ملے اور نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار رہے. میں اسی کے ساتھ اپنے ہیں ابھی وقت کم ہے نہیں تو میں وہ سب کو نوٹ کر کے بتاتا کہ ہندو شعراء نے کس کس انداز میں غریب نواز کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنی عقیدت کا جو ہے نذرانہ پیش کیا ہے. تو میں انہی چند الفاظ کے ساتھ اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو شرکا حضرات ہیں کہ آپ سب نے حضور غریب نواز کے نام پہ وقت نکالا، اور ہمارے یاسین عثمانی صاحب کی صدارت میں یاسین عثمانی صاحب اور حفیظ الرحمان صاحب کی وجہ سے آپ لوگ شریک ہوئے. میں دعا کرتا ہوں کہ غریب نواز کی خاص نظر آپ سب حضرات پہ ہو اور ہمارا جو ملک ہندوستان ہے وہ امن و چین کا گہوارہ بنے، اور یہ جو گنگا جمنی تہذیب جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہے وہ قائم و دائم رہے. اور اس طرح کے جو حضرات کچھ شگوفہ اندازی کرتے ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا ملے اور نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار رہے. میں اسی کے ساتھ اپنے بہت بہت شکریہ. اب ہمارے پاس صرف 5 منٹ کا وقت بچا ہے اس کے اختتام کے لیے، اور اس میں سیمینار کے آرگنائزر حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کو ہدیہ تشکر بھی پیش کرنا ہے، اور شیخ طریقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمود سیف اللہ صاحب قادری حیدرآباد، ان کی دعا پر اس کا اختتام ہوگا. تو میں پہلے ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ شکریہ کے چند الفاظ کہیں اور پھر دعائیہ الفاظ حضرت پیش کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسی کے ساتھ اپنے بہت بہت شکریہ. اب ہمارے پاس صرف 5 منٹ کا وقت بچا ہے اس کے اختتام کے لیے، اور اس میں سیمینار کے آرگنائزر حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کو ہدیہ تشکر بھی پیش کرنا ہے، اور شیخ طریقت ہمارے پاس ڈاکٹر سید کا وقت بچا ہے سیف اللہ صاحب قادری حیدرآباد، اور اس میں ان کی دعا پر سیمینار کے آرگنائزر حضرت پہلے ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب سے ہدیہ تشکر بھی پیش کرنا ہے، اور شیخ طریقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمود سیف اللہ صاحب قادری حیدرآباد، ان کی دعا پر اس کا اختتام ہوگا. تو میں پہلے ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ شکریہ کے چند الفاظ کہیں اور پھر دعائیہ الفاظ حضرت پیش کرنا. اس میں شریک پورے ہندوستان سے محترم شخصیات جنہوں نے اسلامک انٹلیکچوئل بورڈ کی دعوت پر آج کے اس ویبینار میں شرکت کے لیے زحمت فرمائی، میں ان کی خدمت عالیہ میں دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی تنظیم
جب پروگرام کا انعقاد کرتی ہے تو اپنے مہمانوں کے لیے حق مہمانی ادا کرنے کے خیال سے بہت سے آداب بجا لانے کی کوشش کرتی ہے۔ موقع تو یہ ہوتا ہے کہ جب ظہرانے کا وقت ہو تو ظہرانہ پیش کیا جائے، جب عصرانے کا وقت ہو تو عصرانہ پیش کیا جائے، اور جب نذرانے کا وقت آئے تو نذرانہ پیش کیا جائے، اور جب رخصت سفر کی رخصت کا وقت آئے تو شکریہ ادا کیا جائے اور ہدیہ و تحائف آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ میں اس کو حالات کی مجبوری کے تحت ملک کے اور دنیا کے جو حالات ہیں، اس ویبینار کو آن لائن کرنے کے لیے ہم لوگ مجبور ہوئے، لیکن وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی جس کو گھروں پہ رہ کر بھی جب پورا کرنے کا انتظام تھا اور اس کا ذریعہ تھا، تو میں نے اور میرے احباب نے سوچا کہ اس ذریعے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وقت کی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اس کو محسوس کرتا ہوں کہ ہم آپ کی مہمانی کا حق ادا کرنے سے قاصر اور محروم رہے ہیں اس ویبینار کے موقع پر، اور آپ کی خدمت میں حق مہمانی ادا کرنے کے لیے جو آداب بجا لانا چاہیے تھے، ظاہر ہے کہ میں اس کو حالات کی مجبوری کے تحت ملک کے اور دنیا کے جو حالات ہیں، اس ویبینار کو آن لائن کرنے کے لیے ہم لوگ مجبور ہوئے، لیکن وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی جس کو گھروں پہ رہ کر بھی جب پورا کرنے کا انتظام تھا اور اس کا ذریعہ تھا، تو میں نے اور میرے احباب نے سوچا کہ اس ذریعے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وقت کی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اس کو محسوس کرتا ہوں کہ ہم آپ کی مہمانی کا حق ادا کرنے سے قاصر اور محروم رہے ہیں اس ویبینار کے موقع پر، اور آپ کی خدمت میں حق مہمانی ادا کرنے کے لیے جو آداب بجا لانا چاہیے تھے وہ حالات کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سب لوگ دعا کیجئے کہ آج حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بابرکت محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور ملک کے حالات کو سازگار بنا دے، اور جلدی ہی ایسے حالات پیدا ہوں کہ ہم اور آپ فزیکلی بنفس نفیس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملاقات کر کے شریک ہو کر ملاقات کے شرف بھی حاصل کریں، اور ہمیں پھر ایک مرتبہ موقع ملے کہ ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ تشکر باقاعدہ پیش کر سکیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں، اور دعا کے لیے مولانا متین قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سید محمود صفی اللہ صاحب قادری حیدرآباد سے گزارش فرما دیں کہ ان کی دعائیہ کلمات پر اس عظیم الشان ویبینار کا اختتام ہو جائے۔ سید الابرار سهل لي خمسة وتفي بها حد الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة إلهي بحرمة سيدنا الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب